أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ کو استخارہ کے متعلق بتاؤں گا کہ استخارہ کیا ہے، یہ کب اور کس کام کے لیے کیا جاتا ہے، کیا استخارہ دوسروں سے بھی کرایا جا سکتا ہے، استخارہ کتنے دن کیا جاتا ہے۔ ان سب سوالوں کا جواب آج آپ کو اس ویڈیو میں دینے کی کوشش کروں گا۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک مختصر اور فوری استخارہ کے متعلق بھی بتاؤں گا۔ دوستو، استخارہ کا مطلب ہے خیر طلب کرنا۔ کسی جائز معاملے یا مسئلے میں تردد ہو، پریشانی ہو، کنفیوژن ہو کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، اس کے کیا نتائج نکلیں گے، کیا یہ میرے لیے بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اس کی بہتری طلب کرنے کے لیے استخارہ کیا جاتا ہے، جس کی ترغیب اور طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتایا۔ احادیث کی روح سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ استخارہ خود کرنا چاہیے، نہ کہ دوسروں سے کرانا چاہیے۔ استخارہ کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ دن یا رات کسی بھی وقت، بشرط یہ کہ مکروہ ٹائم نہ ہو، نفل نماز کی ادائیگی کے لیے 2 رکعت نماز نفل استخارہ کی نیت سے پڑھے، جس میں نیت یہ کرے کہ میرے سامنے یہ معاملہ ہے، یہ مسئلہ ہے، اس میں جو راستہ میرے حق میں بہتر ہو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنا۔ سلام پھیرنے کے بعد استخارہ کی مسنون دعا مانگے، جس کی تلقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ دعا میں جب حاضر امر کے الفاظ پر پہنچے تو اپنی حاجت کا تذکرہ کرے، اگر عربی جانتا ہے، یعنی حاضر سفر یا حاضر نکاح یا حاضر بیع یا حاضر تجارہ، اس طرح اپنے کام کا تذکرہ کرے، اپنی حاجت کا تذکرہ کرے۔ اگر عربی نہیں جانتا تو حاضر امر کہہ کر اپنے کام کی طرف دھیان دے، اس کے متعلق سوچے جس کے لیے وہ استخارہ کر رہا ہے۔ اگر استخارہ کرنے کے بعد جس طرف آپ کا دل مائل ہو وہ عمل اختیار کر لے، وہ راستہ اختیار کر لے۔ اگر ایک دن میں استخارہ کرنے کے بعد قلبی اطمینان حاصل نہ ہو تو 7 دن تک یہ عمل دہرائے، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ دوستو، استخارہ کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں، ہاں البتہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے جب یکسوئی کا ماحول ہو استخارہ کر کے سو جائے۔ لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ خواب میں کوئی بزرگ آئے گا، کوئی آپ کو اشارہ دے گا، کوئی آپ کو رہنمائی کرے گا، بلکہ اصل بات جو ہے وہ قلبی رجحان اور اطمینان کی ہے۔ استخارہ کے بعد جس طرف آپ کا دل مائل ہو، جس طرف آپ کا قلبی رجحان ہو، وہ آپ راستہ اختیار کر لیں، انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جو استخارہ کرتا ہے وہ کبھی خسارے میں نہیں رہتا۔ تو دوستو، یہ تو ہے مسنون عمل، مسنون استخارہ۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک مختصر استخارہ کے بارے میں بتاؤں گا۔ اگر کبھی کسی بندے کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ رات کا انتظار کرے، وہ 7 دن کا انتظار کرے، اسے کسی معاملے میں کوئی فوری طور پر ہاں یا نہ کرنی پڑ جائے، تو وہ یہ مختصر عمل کر کے اپنے آپ کو ہر نقصان سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ وہ مختصر عمل کچھ اس طرح ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے کھڑے ہو جائیں، ہاتھ اپنے نیچے کر لیں، سیدھے کر لیں۔ آپ قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اس کو آپ مسلسل 2-3 منٹ تک پڑھنا شروع کر دیں بغیر گنتی کے۔ آپ کی توجہ گنتی کی طرف نہیں ہونی چاہیے بلکہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، اور آپ مسلسل اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے رہیں آنکھیں بند کر کے۔ عمل کے دوران اگر آپ کا رخ دائیں طرف مڑنا شروع ہو جائے تو ہاں سمجھ لیں، اور اگر آپ کا رخ بائیں طرف مڑنا شروع ہو جائے تو نہ سمجھ لیں۔ پھر آپ
इसके मुताबिक आप अमल करें, आपको अल्लाह की रहनुमाई हासिल हो गई। आप इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह आप हर नुकसान से महफूज रहेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।